السلام علیکم رحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جس بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا پہلے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا نام ہے حکایات سعدی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تصنیف ہے اور بڑی ہی عمدہ اور کمال، کیونکہ اس میں حکمت و دانش اور اس طرح کی جو واقعات ہم سنتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق، جو انہوں نے لکھی باتیں، جو انہوں نے حکایات بیان کی، جنہیں کہانیاں بھی کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو بہتر لفظ ہوتا ہے حکایات کا ہوتا ہے، جس میں ایک سبق ہوتا ہے، سبق آمیز کہانی کہہ لیں آپ. تو اس میں تقریباً کوئی 304 حکایات ہیں ٹوٹل نا اس میں. اور یہ بک میں نے لی تھی علمی بک ڈپو سے، اردو بازار لاہور میں یہاں پہ کافی مشہور ہے. زاویہ پبلیشرز نے یہ چھاپی ہے اور اس کا میں ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا کہ یہ کہاں کہاں سے مل سکتی ہے، لاہور کے علاوہ بھی باقی جگہوں سے. اس بک کے جو کل پیجز ہیں وہ 304 پیجز ہیں. اس بک کے جو آتھر ہیں وہ ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ظاہری بات ہے جب ہم کسی بھی بک کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو آتھر ہیں، ہمیں اس کی بھی لائف کے متعلق جاننا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کیسے انہوں نے اتنی تگ و دو کی، ان کے جو اسے آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ ان کی زندگی کے مختصر حالات و واقعات. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام جو تھا، جو کہ ہمیں اکثر 99% لوگوں کو نہیں پتہ، ان کا اصل نام جو تھا وہ تھا شرف الدین. اور جو سعدی تھا وہ ان کا تخلص تھا، کیونکہ یہ شاعر بھی تھے. تو سعدی جو لفظ ہے یہ ان کا تخلص تھا. جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تخلص اقبال ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 589 میں شیراز میں پیدا ہوئے. تو شیراز ایک جگہ کا نام ہے جس کی نسبت ہے ان کے نام کے آگے. اگر آپ نے اکثر مطالعہ کیا ہو تو کئی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے شیخ سعدی شیرازی. تو یہ شیرازی جو لفظ ہے یہ ان کی نسبت ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے وہاں سے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم شیراز میں ہی مکمل کی اور اس کے بعد جس انسٹیٹیوٹ میں یہ گئے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے مدرسہ نظامیہ بغداد، جو کہ اس زمانے میں بڑی شہرت رکھتا تھا. یہ جو مدرسہ تھا، یہ جو انسٹیٹیوٹ تھا، یہ اس زمانے میں بہت ہی جانا مانا انسٹیٹیوٹ تھا. اس انسٹیٹیوٹ کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس انسٹیٹیوٹ سے، اس مدرسے سے جو فارغ ہوتا تھا اس کی قابلیت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کہ یعنی کہ جو بھی یہاں سے نکلتا تھا اس کو لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کرتے تھے کہ یار یہ یہاں سے پڑھا ہوا ہے، یہاں سے نکلا ہوا ہے اس انسٹیٹیوٹ سے، تو یہ بہت قابل جانا مانا شخص ہے. اور اسی انسٹیٹیوٹ نے، جو کہ عالم اسلام کے بڑے ہی عظیم فلاسفرز اور جنہیں جید علماء کرام کہتے ہیں، اسی انسٹیٹیوٹ سے وہ نکلے، جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضرت عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور اسی طرح حضرت عماد الدین موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اچھا، اب اس کتاب کی اہمیت کی اگر بات کی جائے نا، تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو 2-3 کلاس کا بچہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ اس میں جو رائٹنگ ہے یہ اتنی آسان ہے کہ یہ بڑی ہی یعنی کہ دلچسپ کتاب ہے. کیونکہ اس میں حکایت ہے وہ 1-1.5 صفحے کی حکایت ہے. کچھ کتابیں ہوتی ہیں جس میں فقہی مسئلے ہوتے ہیں اور بڑی ہی اس میں کچھ ایسی عبارتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے سینٹنسز ہوتے ہیں جو بڑے ڈیپ ہوتے ہیں، اس میں بڑی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے. تو لیکن یہ بک جو ہے نا یہ بالکل ایزی ہے. آپ اس کو سفر میں جائیں اس کو تب ساتھ لے کے جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں اس کی ایک اور یہ خاصیت ہے کہ اس کو جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں 3-4 حکایات ایسی پڑھ لیتے ہیں. یعنی کہ اس میں حکایات ایسی حکایات ہیں کہ جس سے ہمیں سبق ملتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان اور پڑھے. اور اس کتاب میں ایک خاصیت یہ بھی ہے، اس میں ہر حکایت بیان کرنے کے بعد جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، عبد القادر زیدی، انہوں نے ہر حکایت کے بعد ایک ہیڈنگ دی ہے سبق کی، کہ ہمیں اس حکایت کے بعد کیا سبق ملتا ہے. بیسیکلی جو ہم حکایت پڑھتے ہیں اس سے ہمیں کئی سبق تو ملتے ہی ملتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ سبق تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو رائٹر سمجھتا ہے کہ یار یہ بات بتانا بھی اہم ہے، اس پہلو پر بھی بات کی جائے. تو انہوں نے ایک خاصیت یہ اس کتاب میں کہ انہوں نے سبق کی ہیڈنگ دے کر وہ چیزیں بھی ہمیں بیان کر دی تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس میں مزید کلیئر ہو جائے کہ اس حکایت میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی. اچھا، اس کتاب سے میں نے کئی حکایات پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی یوٹیوب پر، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں کہ آپ کو مزید اس بک کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے. اور اس کتاب کو جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ اس کو پورا سمرائز کرنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہر حکایت اپنا ایک ٹاپک رکھتی ہے، اس کا ایک اپنا سبجیکٹ ہے. تو اس میں ایک حکایت میں بیان کر دیتا ہوں. اس حکایت کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نصیحت کا معیار. اچھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دوست سفر کر رہے تھے کہ ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا اور وہاں پہ 2 گروپس آپس میں لڑ رہے تھے.
اب وہ دونوں دوست دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس میں سے ایک دوست نے کہا کہ یار ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی آپس میں صلح صفائی کروانی چاہیے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ تو دوسرے دوست نے کہا کہ یار یہ بڑے دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، یہ اس ٹائم ہوش میں نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ان کی صلح صفائی کرواتے ہوئے یہ ہمیں بھی آگے سے مارنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ جس انداز سے، جس وحشیانہ انداز سے لڑ رہے ہیں جانوروں کی طرح، تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ پیچھے پیچھے رہو، جب یہ تھوڑا آپس میں تھوڑا سنبھلے تو پھر ان سے بات کی جائے۔ تو پہلے دوست نے کہا کہ یار تو بڑا ڈرپوک ہے، میں تجھے بڑا بہادر سمجھ رہا تھا، تو چھوڑ میں خود جا کے ان سے بات کرتا ہوں۔ اب وہ ان کے درمیان میں جاتا ہے ان کی صلح کروانے کے لیے، جیسے وہ بیچ میں داخل ہوتا ہے تو کبھی یہاں سے ڈنڈا پر ہے، کبھی یہاں سے پتھر پر۔ اب جب دوسرے دوست نے دیکھا کہ یار پہلے والا جو میرا دوست ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا، بلکہ یہ دونوں گروپ اس طرح لڑ رہے ہیں آپس میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا بندہ آ گیا اور اس کو بھی وہ مار رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اچھا خاصا زخمی بھی ہو رہا ہے اور اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہا، تو اس نے بڑی مشکل سے اس کو بچایا، تو بچا کے اس کو سائڈ پہ کیا اور اس کے بعد اس کی جان بچی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے بھی تمام پہلوؤں پر نظر رکھنی چاہیے کہ کس ٹائم، کس موقع پر، کس بات میں ہمیں اپنی بات کو ایڈ کرنا چاہیے یا وہاں پہ ہمیں عمل دخل کرنا چاہیے۔ ہر بات یا ہر موقع محل ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم اپنی ٹانگ رہیں، ہم اپنا رول پلے کریں کہ نہیں جی ہماری بات سنیں، ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں، ایسا کریں۔ تو اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حکایت سے ہمیں یہ سبق بیان کیا۔ تو اس کتاب کی مزید حکایات اگر اس ویڈیو میں بیان کروں گا تو یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی، تو اس کی اگر آپ مزید یعنی کہ جو حکایات ہیں اگر وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بک پرچیز کر لیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اس بک کو خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں، اور اگر آپ اس بک کی جو مزید حکایات ہیں جن کی میں نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں یوٹیوب پر، تو آپ میرے چینل ایم محمود کو وزٹ کریں، تو وہاں پہ آپ کو کئی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جس کا جو کنٹینٹ ہے، جس کا جو مٹیریل ہے وہ اس بک سے لیا گیا۔ اگر آپ مزید بکس کے ریویوز اور سمریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ جب بھی میں کسی بک کا ریویو اور سمری کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔